اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک مقررہ میعاد تک کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے ایک لکھنے والے کو چاہیے کہ کسی کا نقصان نہ کرے، بلکہ تمہارا آپس کا معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ اسے چاہیے کہ لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں کچھ کمی نہ کرے۔ اور اگر قرض لینے والا کم عقل ہو یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے لوگوں یعنی ایمان والوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ بنانے پر راضی ہو منتخب کر لو۔
تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب کبھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ مقررہ میعاد کے ساتھ معاملے کو لکھنے میں سستی نہ برتو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی منصفانہ طرز عمل ہے، اور اس میں گواہی کا زیادہ بہتر طریقہ ہے، اور زیادہ امکان ہے کہ تم شک میں بھی نہ پڑو گے۔ البتہ اگر روبرو ہو کر تم دست با دست نقد سودا کرو تو اس کو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور جب بھی خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور دیکھو نہ تو کاتب کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور دیکھو کہ اللہ تمہیں کیسی مفید باتیں سکھلا رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ پا سکو تو کچھ رہن ہی قبضے میں رکھ کر قرض لے لو۔ ہاں، اگر ایک دوسرے پر اعتبار ہو، یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو جس کو امانت دی گئی ہے وہ اس کو ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور دیکھو شہادت کو نہ چھپاؤ، جس نے بھی اسے چھپایا تو پھر اس کا دل ہی گناہ گار ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔